بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، لوگ تہائی، چوتھائی اور نصف پیداوار پر زمین کا کاشت کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا کسی کو دے دے، اگر ایسا نہ کرے تو اپنی زمین کو روک رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ایسی غیر آباد زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تکبیر کہے، پھر تم میں سے بڑی عمر والا امامت کرائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جائے نماز پر رہے، بشرط یہ کہ بے وضو نہ ہو۔ دعا یہ ہے، اے اللہ پاک اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، نیز تم میں سے ہر ایک اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز نے اسے روک رکھا ہو اور اپنے گھر والے کے لیے نماز کے علاوہ اور کوئی چیز مانع نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے۔ اس کے مرنے پر وہ 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کرے گی۔ خدا کی طلب میں ڈنگے مارنے والے بے خبر ہیں، کیونکہ جس کو خبر ہو گئی پھر اس کی خبر نہ آئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے، خواہ کوئی اس کو دے یا نہ دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدے میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کو اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے زراعت اور مویشیوں کے نگہبان کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 1 قرات اجر کم ہوتا رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پاک، میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص غلہ خریدے تو اس وقت تک اسے فروخت نہ کرے جب تک اس کو پوری طرح قبضے میں نہ لے لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو غلط مرد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوس مارتا ہوا بھاگتا ہے
تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب نماز کے لیے اقامت کی ہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتا نکلتا ہے، اور جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے، اور کہتا ہے یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ پاک کی ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی پاک کو ترنم کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے، دنیاوی باتیں بہت کم کرتے، لمبی نماز پڑھتے اور مختصر خطبہ دیتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیووں اور غریبوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنے سے ہی ہچکچاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ جب پھر امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔